السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم کریں گے پاک اسٹڈی 301 کا لیکچر نمبر 11۔ چلیں پہلے ہم اپنا لیکچر نمبر 11 اوپن کر لیتے ہیں۔ جی تو لیکچر نمبر 11 ہمارا کیا ہے؟ دا لاہور ریزولوشن 1940، قرارداد لاہور 1940۔ اب کانگریس رول کے تجربے نے مسلمانوں کو علیحدہ علیحدہ جو وطن کی تحریک چلانے پر مجبور کر دیا۔ ہندوؤں نے انہیں یہ احساس دلایا کہ ہندو حکومت کا مطلب ہندوستان میں مسلم مخالف حکمرانی ہوگی۔ کانگریس کی قیادت سے مسلمانوں کی مایوسی نے تاریخ کا ایک نیا مرحلہ کھولنے کا فیصلہ کیا۔ ٹائم اینڈ ٹائیڈ میں قائد اعظم کے مضمون نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ مسلمان ایک قوم ہے، مسلمانوں کو نظر انداز کرنے کوئی آئین نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر 13 مارچ 1940 کو ان کے تبصرے قابل ذکر ہیں۔ اگر متحدہ مسلمان ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے کچھ تسلی بخش تصفیہ نہ مل سکے تو مسلمان کو ملک کی تقسیم کا مطالبہ کرنا پڑے گا۔ آگے ہے قرارداد لاہور۔ پھر مسلم لیگ کا اپنا سالانہ اجلاس مارچ 1940 22 سے 24 کو لاہور میں ہوا۔ لاہور قرارداد کو مولوی فضل الحق نے منتقل کیا اور چودھری کی طرف سے اس کی حمایت کی گئی۔ خالق الزمان جو بالآخر 24 مارچ 1940 کو منظور ہوا۔ جناح نے ہندوستان کے سیاسی حالات اور مسلمانوں کے موقف کے بارے میں اپنے قیمتی تبصرے کا بجا طور پر اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستانی مسئلہ فرقہ وارانہ نہیں ہے بلکہ بین الاقوامی ہے۔ کوئی بھی آئین اس حقیقت کو پہچاننے کے بغیر کام نہیں کر سکتا۔ ہندوستان کے مسلمان ایسے آئین کو قبول نہیں کریں گے جو ان پر ہندو اکثریت کی حکومت قائم کرے۔ اگر ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک جمہوری نظام کے تحت رکھا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہندو راج ہوگا۔ اب جو قائد ہے اور بھی بہت سے جو لوگ تھے، انہوں نے مل کر پاکستان بنانے کے لیے، ایک علیحدہ ملک بنانے کے لیے جتنی محنت کی تھی، ان چیپٹرز میں اس کا بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے۔ اب ہے جو قرارداد کا جو متن ہے، ٹیکسٹ کیا تھا اس کا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ حکومت ہند ایکٹ 1935 کے تحت وفاقی نظام مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ کوئی ترمیم شدہ آئینی منصوبہ قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ان کی منظوری اور رضامندی کے ساتھ تشکیل نہ دیا جائے۔ پھر متصل یونٹ جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں، جیسا کہ شمال مغرب اور مشرق میں آزاد ریاست کے طور پر تشکیل دیے جائیں، جہاں حلقہ کی اکائیاں خود مختار ہوں گی۔ اقلیتوں کے تحفظ کو ترجیح دی جائے۔ اب یہ جو ٹیکسٹ ہے، اس میں جو بھی آیا ہے، میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ جو ایسی ڈیٹس ہوتی ہیں جیسے کہ 1935 کے تحت جو ہے وفاقی نظام مسلمانوں نے قابل قبول نہیں کیا، تو آ سکتا ہے کہ وہ کون سا زمانہ تھا کہ جب مسلمانوں نے قبول نہیں کیا۔ وفاقی نظام 1935 تھا، 36 تھا، تو ابھی ایسے جو ہیں ڈیٹس جو ہیں اپنی مائنڈ میں رکھا کریں ضرور، اور اکثر ایسے جو ہے وہ کوئز آ جاتے ہیں۔ اب اس کی اہمیت کیا تھی؟ اس قرارداد نے علاقے کی کسی حد بندی کی وضاحت نہیں کی، لیکن اس نے شمال مغربی اور مشرقی علاقوں میں جہاں مسلمان ریاستوں کے قیام کے لیے جو کوششیں کی تھی، وہ مستقبل کے منصوبے کی وضاحت کی۔ پھر بعد میں 1946 میں ریاستوں کا لفظ ریاست نے تبدیل کیا۔ بھاری اکثریت میں تھے۔ اس کا ارادہ ریاستوں کی خود مختاری کو بھی اہمیت دینا تھا۔ اس لفظ پاکستان کا کوئی استعمال نہیں ہوا تھا، لیکن پاکستان اس قرارداد کا دانا تھا۔ پھر جو بعد میں پیش رفت ہوئی۔ پھر دوسری جنگ عظیم 1939 میں شروع ہوئی تھی، جس کے لیے بھاری بھرکم مردوں سے چلنے والے میدان جنگ کی ضرورت تھی۔ برطانوی جو ہمیشہ سودے بازی پر یقین رکھتے ہیں، انہوں نے اگست 1940 میں ایک پیشکش کا اعلان کیا۔ اس کے پھر چند پوائنٹس ہیں۔ نمبر 1، وائسرائے کے ایگزیکٹو کونسل کی توسیع اور قومی دفاع کونسل کا قیام۔
نمبر 2، آئین پر نظر ثانی میں اقلیتوں کے خیالات کو خصوصی اہمیت۔ ایک ایسے نظام کے تحت بجلی کی منتقلی نہیں کی جا سکتی جو ہندوستان میں اور دوسری بڑی طاقتوں اور اقلیتوں کے لیے قابل قبول نہ ہو۔ نمبر 4 پہ ہے تسلط کی حیثیت جو حتمی مقصد۔ پھر نمبر 5 ہے جنگ کے لیے ہندوستانیوں کا تعاون۔ کانگریس نے اسے مسترد کر دیا اور 1940 سے 41 سے عدم تعاون کی تحریک شروع کی۔ مسلم لیگ کے لیے لاہور قرارداد حتمی مقصد رہا ہے۔ پھر کرپس مشن مارچ 1942 جنگی کوششوں کے لیے ہندوستانی تعاون کے حصول کے لیے آئینی تجاویز۔ تسلط کی حیثیت بھارتی ادارہ جو دستور مرتب کرے گا، شاہی راستوں کی نمائندگی کی جائے گی۔ پھر کرپس مشن نے بھارتی رہنماؤں سے بات چیت کی اور تجاویز پیش کی کہ کانگریس نے ان تجاویز کو مسترد کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ جنگ کے فوراً بعد ہی ایک ذمہ دار حکومت تشکیل دی جائے گی۔ پھر جو دفاعی امور جو بھارتی ہیں ان میں کنٹرول رہے۔ مسلم لیگ نے بھی ان تجاویز کو مسترد کر دیا اور اپنا موقف دہرایا کہ مسلمان ہندوستانی یونین میں نہیں رہ سکتے۔ اور پھر ہندوؤں نے انگریزوں کو مشکل میں دیکھ کر اگست 1942 میں ہندوستان کو چھوڑو موومنٹ شروع کی۔ مسلم لیگ اور یہ کہہ کر رد عمل دی کہ تقسیم اور ہندوستان کو چھوڑ دو۔ پھر گاندھی کے مذاکرات جو ستمبر 1944 میں ہوئے۔ پھر ایم کے گاندھی نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو دو اقوام کی حیثیت سے قبول نہیں کیا اور متحدہ ہندوستان کی آزادی پر زور دیا۔ جناح نے اسے بتایا کہ مسلمان اپنے نظریاتی اور آئینی مطالبے سے کبھی 1 انچ تک بھی نہیں بک سکتے۔ تو اب آ سکتا ہے کہ قرارداد پاکستان کیا تھی، اس کے بارے میں اپنے کنسیپٹ کلیئر کریں یا بتائیں کہ کیا تھی۔ تو آپ اچھے سے اس کو لیکچر کو سنیں اور اپنے ہینڈ آؤٹ کو ریڈ کریں، اپنے کنسیپٹ کو کلیئر کریں تاکہ آپ کو اچھے سے اس کی سمجھ آ جائے۔ چلیں آج کا لیکچر ہمارا یہاں پر ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ الحمدللہ۔